بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر اگر آپ لوگوں نے کمال حاصل کر لیا، کامیاب ہو گئے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر حکیم طبیبوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی جس طرح لوگ ہیں کمنٹس کرتے ہیں۔ دانت کا، داڑھ کا، ناف کا درد اللہ کی کلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ جو لوگ دم کے لیے رابطہ کرتے ہیں، ناف کا ہو، داڑھ کا ہو، جسم کے کسی بھی حصے کا، آپ کبھی ان سے رابطہ کریں یا کمنٹس دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کا کمال ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، جب قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اس آیت کو آپ کسی جلے ہوئے انسان جو آگ سے جلا ہو اور پڑھ کے دم کریں، آگ کی تپش نکل جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی سے بھی سن لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، اللہ کا کرم ہے۔ کسی اندھیری میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر لکنت ہو، جو بھی ہو، زبان کی لڑکھڑاہٹ ہو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پڑھ کے دیکھ لیں۔ یعنی پورے قرآن کو آپ یوں ایسے پائیں گے کہ ہر چیز کا یہ مداوع ہے، ہر چیز، ہر دکھ، ہر درد کا یہ علاج ہے۔ یہ میرے سامنے پانی کا گلاس، یہ دیکھ لیں، پانی چھلک رہا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کڑکتے ابلتے تیل میں پاؤں ڈال کر وہ یوں کسی درد والی جگہ پر وہ لات مارتے ہیں، ایڑی لگاتے ہیں، وہ درد اس جگہ کا چلا جاتا ہے۔ جب سے یہ میری ویڈیو ہاتھ میں روحانی قوت پیدا کرنے کی وہ جو تاثیر و جو عمل کو بتایا نا، کتنے لوگ بےتاب ہیں کرنے کے لیے مجھے دوبارہ سے اس پہ اوپر وہ لفظ لکھ کے بتانا پڑا۔ آج یہ شیشے کے گلاس پہ پہلے تجربہ کر لینا، پہلے مشاہدہ کر لینا، پھر آگے کڑکتے ابلتے تیل میں جا کے ایڑی یا پاؤں ڈالنا۔ یہ نہ ہو کہ اپنا نقصان کر بیٹھیں، یہ بات پہلے سے بتا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے شیشے کا گلاس ہوگا پانی کا بھرا ہوا، آپ آیت کریمہ کو پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو سکرین پہ لکھنے کی یا اس کے اعراب لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ مشہور ہے۔ آپ کہیں نا آیت الکرسی لکھ کے دکھائیں اور اس کے اوپر اعراب لگا کے دیکھیں، تو میں کہتا ہوں یہ میری نہیں، پھر آپ کی کمزوری ہے۔ آپ کہیں سورہ اخلاص لکھیں اور اس کے اوپر اعراب لگا کے دیکھیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر 17واں سپارہ سورہ انبیاء، اس کے اندر یہ آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے، لیکن بیٹھنا اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس پوزیشن کو، اس حیت کو تبدیل نہ کر سکیں۔ جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، بیٹھ نہیں سکتے،
تو وہ اپنے آپ کو اس عمل سے کیا رکھیں؟ دور رکھیں، تجربے سے، مشاہدے سے دور رکھیں، اس لیے کہ 1100 بار 1100 بار آیت کریمہ کو پڑھنا ایک ہی نشست میں، ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی حیت میں، اور وہ کیا ہے کہ دائیں پاؤں کے اوپر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے نا تو لیفٹ پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر آپ پورا زور ڈال کر بیٹھتے ہیں اور رائٹ پاؤں آپ کا بالکل یوں ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے رائٹ پاؤں دائیں پاؤں پہ اوپر آپ نے بیٹھنا ہے اور بائیں پاؤں اور گھٹنے کو بالکل یوں ایسے کھڑا رکھنا ہے، اور سارا جسم کا وزن پاؤں پہ، یہ جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے نا ٹخنا جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس ایک رگ ہے جس کو رگ کیماس کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس علامہ غوث محمد گوالیار کی کتاب پڑھی ہے جواہر خمسہ، اس میں ذکر کے ایسے طریقے لکھے گئے ہیں کہ اس طریقے کے اوپر عمل کرنے سے اور کامیاب ہونے کے بعد بندہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ کتاب پڑھ کے دیکھ لینا، میں نہیں کہتا، نہ میں کبھی اڑا ہوں نہ اڑنے کا شوق ہے۔ یہ عمل جب سے میں نے ایک آدمی کو دیکھا نا تو ہم 3-4 آدمی گئے، علاج کر رہا اور لوگ قمیضیں اتار کے ہاتھ میں نیسلے کی بوتلیں پانی کی، زیتون کا تیل لے کر بندے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا سلنڈر سٹوپ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تیل کو گرم کر کے نا اس کے اندر پاؤں ڈال کے اس درد والی جگہ پہ وہ ایڑی یا پورا پاؤں یوں ویسے مارتے درد ٹھیک ہو جاتا۔ مجھے بڑا تجسس تھا اس بات کا، بہت سارے لوگوں سے پوچھا، بتاتے تو سب تھے لیکن وہ جو اصل اس کے اندر روح ہے جس کی وجہ سے یہ تاثیر آتی ہے وہ کوئی نہیں بتاتا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ مل گیا، اس نے بتایا کہ اس کے اندر کمال اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی نشست میں بیٹھیں اور اس حال میں بیٹھیں کہ جسم کا سارا وزن اس پاؤں پہ ہو، اور جب 1100 بار آپ آیت پڑھ چکے ہوں گے تو آپ کی وہ ٹانگ بالکل سن ہو چکی ہوگی، بے حس اور بے جان ہو جائے گا۔ جس طرح پاؤں سو جاتا ہے نا، اس کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتے، چل نہیں سکتے، تو اس طرح وہ سن ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جو پانی کا گلاس ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی آپ کا عمل کامیاب ہوا یا نہیں۔ پھر آپ نے جا کر اپنا تجربہ کرنا ہے، گرم ابلتے کڑکتے تیل میں پاؤں یا ایڑی رکھنی ہے، ورنہ اگر یہ پانی آپ کو اشارہ نہ دے تو ہرگز یہ غلطی نہیں کرنا ہے، نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے، جلنے کے، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو جب آپ اس آیت کریمہ اس کے اوپر نظر رکھ کے پڑھیں گے، نشست آپ کی ایک ہوگی، پوزیشن آپ کی ایک ہوگی، حرکت نہیں کرنا، جھومنا نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ عملیات کی ایک شرط ہوتی ہے، جس طرح چہل کاف کا عمل کیا جاتا ہے نا بیٹھ کے خاص، تو اس کے اندر جس پوزیشن میں بیٹھیں گے اسی پوزیشن میں وہ مطلوبہ تعداد پڑھ کے اٹھیں گے، حرکت بھی نہیں کرنی، جھومنا بھی نہیں ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا ہے۔ دیکھ لیں پھر جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ۔ اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے تنکے، جس طرح پانی گرم ہوتا ہے نا، پانی گرم ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے چاروں طرف سے تنکے سے اوپر آ جاتے ہیں، جس طرح پانی کو ابالتے ہیں نا تو وہ چھوٹے چھوٹے تنکے سے موتیوں کی طرح ابھرتے ہیں یوں، اور پھر اس پانی کے گلاس سے ان تنکوں کے بعد بھاپ نکلنی شروع ہوگی، تھوڑا تھوڑا جس طرح پانی گرم ہوتا ہے نا اس سے بھاپ نکلتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنی تعداد کو مکمل کر چکے ہوں گے تو یہ پانی کا گلاس یہ گرم ہو چکا ہوگا، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے نا تو جس طرح گرم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، آپ کسی بھی کپڑے ٹیشو پیپر کی مدد سے اس کو پکڑیں، آپ یہ سمجھیں کہ میرا عمل کامیاب ہو۔ اگر یہ پانی گرم نہ ہو، اس کے اندر تنکے یا بھاپ یا پانی گرم نہ ہو تو آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوا، بار بار تجربہ کریں۔ جب پانی آپ کو یہ اشارات دے گا، یہ علامات بتائے گا
تو پھر آپ نے اگلا کام کرنا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تھا نا، تو میں نے رمضان کا مہینہ تھا، تراویح پڑھ کے، اور اللہ کا کرم ہے کہ تراویح میں تقریباً 2.5 سپارے 3 سپارے 2 سپارے تو لازمی ہیں پڑھتا ہوں، اور بیٹھ گیا اسی مصلے پہ، پانی کو سامنے رکھا، پڑھنا شروع کیا اسی نشست پہ، اسی حیت پہ بیٹھ کے۔ میں یہ کہوں کہ اس پانی کے اندر وہ بخارات تک تو آئے، پانی گرم نہیں ہوا تھا، نیم گرم سمجھیں یا نیم گرم سے بھی کم سمجھیں، ہوا تھا۔ تو پھر بھی میں نے تجربہ کیا، تیل کو گرم اتنا کیا کہ اس کے اندر پیاز کاٹ کے ڈالا کہ اس کو کتنا گرم ہے، جو اس پیاز کو ڈالا نا تو اس کے اندر سے ایک دم سے وہ چٹکارے نکلی۔ پھر پاؤں رکھا، ایڑی رکھی، پورا پاؤں بھی نہیں رکھا، ایڑی رکھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس طرح تھوڑی سی چبھن ہوئی، جس طرح سوئی یا کسی چیز کی نوک چبھتی ہے نا، تو تھوڑی سی ہلکی سی درد ہوتی ہے، یوں ایسے میری ایڑی میں ہوا، جلی نہیں۔ مجھے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ آپ کا عمل پورا طور پہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ کوئی پڑھنے میں، کوئی سپیڈ مارنے سے، کوئی خیال کے تبدیل ہونے سے، کوئی پوزیشن میں کہیں نہ کہیں جنبش ہو ہی جاتی ہے غلطی سے یا جان بوجھ کر، جیسے بھی ہو، تو پھر وہ اس تاثیر تک نہیں پہنچا۔ لیکن جب دوبارہ کیا، سے بار کیا، تو کامیابی۔ لیکن اس عمل کو کرتا اس لیے نہیں ہوں، لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں، میں کسی کو لات مارنا یا ایڑی مارنا درد والی جگہ پہ، وہ ٹانگ پاؤں ہی کیوں نہ ہو، تذلیل اور توہین سمجھتا ہوں انسانیت کی۔ میرے نزدیک ادب، احترام سب سے بڑی چیز ہے۔ ہاتھ سے کسی کو دم کرنا، ہاتھ پھیرنا، یہ وہ اب بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ جو آپ نے طریقہ بتایا تھا صدقہ دینے کا، اگر نامحرم ہو تو اس کو دیں۔ میں نے ساری بات اس ویڈیو میں مکمل وضاحت کے ساتھ دی تھی۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ذہن سے یہ ساری باتیں نکل جانی چاہیے۔ آپ بات یہ خیال رکھیں کہ جس طرح عمرہ کر رہے ہوں یا حج کر رہے ہوں، اور طواف کے دوران میں وہاں ہاتھ لگانا تو بڑی دور ہے، پورے کا پورا جسم دوسرے کے جسم کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ اب کیا کہیں گے محرم اور غیر محرم کے؟ فقہی مسائل کی طرف نہیں جاتا صرف میں۔ تو اس لیے آپ اگر اس عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، پھر بتا دوں کہ آپ نے باوضو قبلہ رخ بیٹھنا ہے، 1100 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لیکن نشست ایک ہی ہو، ترکیب اور حیت جس پہ بیٹھیں گے آپ ایک ہی ہو، اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ دائیں پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھیں گے، ٹخنے کے قریب کی جو رگ ہوتی ہے اس کے اوپر زور ڈالنا، تاکہ 1100 مرتبہ پڑھتے ہوئے آیت کریمہ کو آپ کی ٹانگ جو ہوتی ہے سن ہو جائے گی۔ آپ کا آدھا گھنٹہ لگے، 20 منٹ لگیں، سوا گھنٹہ لگ جائے، 1.5 گھنٹہ لگ جائے، لیکن تعداد پوری کرنی ہے۔ اور پھر دوسری علامت یہ ہے کہ یہ جو پانی کا گلاس ہو، شیشے کا گلاس رکھنا ہے، پانی کا جو گلاس ہوگا اس کے اندر وہ بخارات اٹھنا شروع ہو جائیں، پانی گرم ہو، برتن بھی گلاس بھی کیا ہو جائے، گرم ہو جائے، تو پھر آپ شوق سے اس گرم تیل میں ایڑی ڈالیں یا پاؤں ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کسی بھی مریض کو کسی بھی جگہ کے درد کو آپ اسی گرم تیل میں ڈال کے پاؤں درد والی جگہ پہ یوں ایڑی ماریں گے یا پورا پاؤں ماریں گے، وہ درد غائب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ نفع نقصان کے مالک آپ خود ہوں گے۔ جو علامات، جو شرائط، وجوہات بتائی ہیں اس کو پہلے فالو کریں، اس کو توجہ سے دیکھیں، تجربہ کریں۔ پانی نے اگر گرم ہو کر آپ کے عمل کو کامیاب بنایا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو بار بار جب تک یہ پانی گرم نہ ہو جائے سامنے والا، اس وقت تک آپ کبھی بھی اس تیل گرم میں پاؤں نہ ڈالیں، انگلی نہ ڈالیں، اس کو ٹچ نہ کریں۔ یہ صرف بیٹھنے کی وہ ترکیب ہے، کمال اس میں یہ ہے۔ وہ جب آپ کی ٹانگ جو سن ہو جائے گی نا، تو اس کے اندر کمال ہے، اس پوزیشن میں بیٹھنے کا کمال ہے۔ پھر سب سے بڑا کمال ہے یہ جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں،
لوگ اس چھری کو آگ میں رکھ کے نا اس کو گرم کر کے جن نے عمل کیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 40 دن تک آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، 3125 کی تعداد میں روزانہ پڑھنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ اس چھری کو بالکل انگاری کی طرح سرخ ہوگی، آپ زبان پہ رکھ سکتے ہیں، جلائے گی نہیں، یہ اس عمل کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر کسی بھی انسان کو درد والی جگہ کی اس کو داغ سکتے ہیں، وہاں نشان لگائیں گے، جلے گا نہیں، نشان پڑ جائے گا، جلے گا نہیں۔ کمال ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی تو سن کر کے سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، کاٹتے ہیں جی۔ یہ سائنس تو جمعہ 8 دن کی بات ہے۔ ابو علی سینا کے دور میں کون سے آلات تھے؟ جڑی بوٹیاں تھیں، اعتقاد تھا، یقین تھا، اور جتنے بھی مسلم سائنسدان گزرے ہیں جو کیے ہیں، کیا چاند دیکھنے کو مائکروسکوپ تھی، دوربین تھی؟ سمندروں کی پیمائش کو ناپنے کے لیے کوئی میئرمنٹ تھے؟ البیرونی نے جو پوری دنیا کا وہ قطر جو معلوم کیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی رسی تھی، کوئی انچی ٹیپ تھا، کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو ذہن عطا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے نا، اس سے بڑی دولت اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کبھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ تو بہرحال آپ اس عمل کو کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کامیاب کرے۔ کامیابی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اعتقاد، یقین، ذوق اور شوق۔ میں نے بابا یحییٰ کو دیکھا ہے نا، بہت کمال آدمی ہیں۔ ایک پروگرام میں سحری کے وقت دے رہا تھا، بہت عرصہ ہو گیا۔ کسی لڑکی نے سوال کیا کہ وہ جو رسے پہ سرکس میں وہ ایک لوہے کا رسہ ہوتا ہے، وہ اس میں جوتے پہنے چھتری ہاتھ میں لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کا بس ٹو دی پوائنٹ ایک ہی شارٹ جواب تھا، ان کی نظر اپنے ٹارگیٹ پہ ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا خیال جاتا ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے بس میں نے اس سرے سے اس سرے تک پہنچنا ہے۔ ٹارگیٹ پہ نظر رکھو، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی کی باتوں میں نہ ہو، اپنا ٹارگیٹ اچیو کرو جیسے بھی ہو۔ یہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔